تنزيلا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ سب ایمان و صحت اور تقوی کی بہترین حالتوں میں ہوں گے۔ آج ہم ماہ سفر اور اس میں ایجاد کردہ توہمات اور بدشگونیوں کی حقیقت کے بارے میں جانیں گے۔ ماہ سفر قمری کیلنڈر کا دوسرا مہینہ ہے، جس کے حوالے سے لوگوں میں بہت سی غلط فہمیاں پائی جاتی ہیں۔ ایک طرف اس کے ساتھ بہت سی توہمات اور بدشگونیاں وابستہ کر لی گئی ہیں، اور ساتھ ہی دوسری طرف ان کے خود ساختہ حل بھی تلاش کر لیے گئے ہیں۔ مثلاً اس مہینے میں شادی نہ کرنا، چنے ابال کر محلے میں بانٹنا کہ ہماری بلائیں دوسروں کی طرف چلی جائیں، آٹے کی 365 گولیاں بنا کر تالابوں میں ڈالنا تاکہ بلائیں ٹل جائیں، اور رزق میں ترقی ہو، 311 یا زیادہ بار سورۃ مزمل کا پڑھنا، اس مہینے کو مردوں پر بھاری سمجھنا، اور خاص کر اس مہینے کی 13 تاریخ کو، جسے 13 تیزی بھی کہا جاتا ہے، منحوس سمجھنا۔ لیکن حقیقت یہ ہے کہ ان باتوں کی ہمارے معاشرے میں کوئی حیثیت نہیں، کوئی حقیقت نہیں۔ یہ سب لوگوں کے ذہن کی خود ساختہ باتیں ہیں، کیونکہ انسان کے اصل نفع نقصان کا مالک تو اللہ رب العزت ہے، اور ہمارا اس پر مکمل بھروسہ ہونا چاہیے۔ لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ شیطان انسان کو ہر زمانے میں حق سے دور لے جاتا رہا، اور اسے اللہ کے بارے میں، دین کے بارے میں، اس کے خود کے بارے میں، نفع نقصان کے بارے میں شکوک و شبہات میں مبتلا کرتا رہا۔ اس لیے ہم دیکھتے ہیں کہ اہل کتاب بھی ان چیزوں میں بہت بڑھ کے تھے۔ اللہ پاک سورۃ نساء کی آیت نمبر 51 میں فرماتے ہیں کہ آپ نے انہیں نہیں دیکھا جنہیں کتاب کا کچھ حصہ ملا ہے، جو بالجبتی، بت کا، والطاغوتی اور باطل معبود کا اعتقاد رکھتے ہیں، اور کافروں کے حق میں کہتے ہیں کہ یہ لوگ ایمان والوں سے زیادہ راہ راست پر ہیں۔ کیا ہے کہ یہاں یہودیوں کے ایک فعل پر تعجب کا اظہار کیا جا رہا ہے کہ اہل کتاب ہونے کے باوجود یہ لوگ جبت یعنی کاہن، بت، ساحر اور طاغوت یعنی جھوٹے معبودوں پر ایمان رکھتے ہیں، اور کفار مکہ کو مسلمانوں سے زیادہ ہدایت یافتہ سمجھتے ہیں۔ تو ایسے لوگ کا کیا انجام بتلایا گیا ہے؟ اللہ پاک اگلی ہی آیت نمبر 52 میں فرماتے ہیں اولئک الذین لعنہم اللہ، یہی وہ لوگ ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ نے لعنت کی ہے۔ وَمَن يَلْعَنِ اللَّهَ فَلَن تَجِدَ لَهُ نَصِيرًا، یہ کوئی عام بات نہیں ہے، جسے اللہ تعالیٰ لعنت کر دے تو اس کا کوئی مددگار نہ ہوگا، اور روز قیامت کسی کو اپنا مددگار نہ پائے گا۔ نعوذ باللہ، اللہم لا تجعلنا منہم۔ ایک حدیث میں آتا ہے ان العیافۃ والطرق والطیرۃ من الجبت، سنن نبی داؤد کی حدیث ہے کہ پرندے اڑا کر، خط کھینچ کر، بدخالی اور بدشگونی لینا یہ جبت میں سے ہے، یعنی کہ یہ بھی بت، کاہن، ساحر سا ہی فعل ہے۔ اب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ بدشگونی ہوتی کیا ہے۔ بدشگونی سے مراد یہ ہے کہ کوئی شخص کوئی کام کرنے کا پختہ عزم کر چکا ہو، پھر کوئی چیز دیکھ کر یا کوئی بات سن کر وہ کام نہ کرے۔ دور جاہلیت میں بھی ایسے ہی ہوا کرتا تھا کہ جب کوئی شخص کسی کام کے لیے اپنے گھر سے روانہ ہونا چاہتا تو وہ ایک پرندے کو اڑا کر دیکھتا، اگر تو وہ پرندہ دائیں طرف اڑتا تو وہ روانہ ہو جاتا، لیکن اگر وہ پرندہ بائیں طرف اڑتا تو وہ اس سے بدشگونی لے کر واپس آ جاتا۔ تو شریعت نے اس طرح کی بدشگونی سے منع کیا ہے، بلکہ بدشگونی لینے اور فال نکالنے کو شرک قرار دیا ہے، کیونکہ جو شخص اس طرح کرتا ہے وہ گویا اللہ پر توکل نہیں کرتا، بلکہ وہ اس چیز پر توکل کرتا ہے جس کی کوئی حیثیت ہی نہیں ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، صحیح الجامع کی حدیث ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من رتہ الطیرۃ عن حاجتہ فقد اشرک، جس شخص کو بدشگونی کسی کام سے روک دے تو اس نے یقیناً شرک کیا، اور یاد رہے ان الشرک لظلم عظیم، بے شک شرک بہت بڑا ظلم ہے۔ اب بعض لوگ کسی شخص سے بھی بدشگونی لیتے ہیں، مثلاً صبح سویرے اپنے کاروبار کے لیے یا کہیں جاتے ہوئے اگر راستے میں کوئی مسکین یا مانگنے والا مل جائے تو کہتے ہیں یہ صبح سویرے ہی ٹکر گیا، آج خیر نہیں ہے۔ یا گھر میں اگر کوئی نقصان ہو جائے تو کہتے ہیں یہ اس منحوس عورت کی وجہ سے ہوا ہے،
یہ اپنی اولاد میں سے کسی ایک سے بدشگونی لیتے ہوئے کہیں گے کہ اس نقصان کا سبب یہ ہے، تو اس طرح کسی شخص سے بدشگونی لینا درست نہیں ہے۔ اب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ان بدشگونیوں نے اور غلط تصورات نے ہمارے درمیان کس طرح جگہ لی، ان کی ابتدا کیسے ہوئی، کیونکہ ہمارے معاشرے میں تو ان بدشگونیوں اور ان توہمات کی کوئی حقیقت نہیں ہے، کوئی حیثیت نہیں ہے۔ عربوں میں اس کے متعلق کچھ غلط تصورات پائے جاتے تھے، وہ اس لیے کہ عرب 3 حرمت والے مہینوں میں یعنی ذوالقعدہ، ذوالحجہ اور محرم الحرام میں اپنے آپ کو جنگ و جدال اور لوٹ مار سے باز رکھا کرتے تھے، جو کہ ان کا پیشہ تھا۔ تو وہ اس انتظار میں ہوا کرتے تھے کہ یہ حرمت والے مہینے ختم ہوں اور وہ پھر سے لوٹ مار شروع کریں۔ تو جیسے ہی یہ مہینے ختم ہوتے اور سفر کے مہینے کا آغاز ہوتا تو وہ پھر سے اپنا جو پیشہ تھا لوٹ مار اور جنگ و جدال کا وہ شروع کر دیا کرتے تھے۔ اور اس طرح جب وہ اپنے گھروں سے یہ سب کرنے کے لیے نکلتے تو ان کے گھر خالی رہ جایا کرتے تھے۔ تو عرب میں یہ محاورہ مشہور ہو گیا کہ سفر المکانہ، گھروں کا خالی رہ جانا۔ تو وہیں سے جو ہے لوگوں نے خود ساختہ باتیں کر لیں اور جو ہے توہمات اور بدشگونیوں نے جنم لے لیا۔ اور اتفاق سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیماری کا آغاز بھی اسی مہینے میں ہوا، تو لوگوں میں یہ وہم اور زیادہ پختہ ہو گیا کہ نعوذ باللہ یہ مہینہ مصیبتوں کا مہینہ ہے۔ حالانکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے بھی ہمیں یہی ملتا ہے کہ آپ نے اس مہینے میں کوئی خاص عبادت نہیں کی، معمول کی عبادت کے علاوہ کوئی عبادت نہیں کی، اور نہ ہی ہمیں کچھ کرنے کا حکم دیا۔ یعنی جیسے محرم الحرام میں 10 محرم کا روزہ رکھنے کا حکم ہے، ذوالحجہ کے مہینے میں یوم عرفہ کا روزہ رکھنے کا حکم ہے، لیکن اس مہینے میں کوئی خاص عبادت یا روزے وغیرہ کا حکم نہیں ہے۔ تو اب ہمیں کیا کرنا ہے؟ ہم کس طرح سے ان سب سے بچ سکتے ہیں؟ ہمیں اللہ کی ذات پر پختہ یقین رکھنا ہے کہ نفع نقصان کا مالک واحد اللہ رب العزت ہے، اس کے سوا یہ اختیار کسی کے پاس نہیں ہے، نہ کسی ولی کے پاس، نہ کسی بزرگ کے پاس، نہ کسی پیر و مرشد کے پاس، نہ کسی نبی کے پاس۔ الانبیاء حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو تمام بنو آدم کے سردار اور سارے انبیاء اور رسل کے امام ہیں، وہ کسی کے نفع نقصان کے مالک تو کجا اپنے نفع نقصان کے مالک بھی نہ تھے۔ اللہ پاک سورۃ اعراف کی آیت میں فرماتے ہیں، آپ کہیے کہ میں تو اپنے نفع نقصان کا مالک بھی نہیں سوائے اس کے جو اللہ چاہے، اور اگر میرے پاس غیب کا علم ہوتا تو بہت ساری بلائیاں اکٹھی کر لیتا اور مجھے کوئی تکلیف نہ پہنچتی۔ میں تو صرف ڈرانے والا اور خوشخبری دینے والا ہوں ان لوگوں کے لیے جو ایمان لائے ہیں۔ تو اس آیت پر غور کیجئے کہ جب امام الانبیاء ہی اپنے نفع نقصان کے مالک نہیں تو ان سے کمتر کوئی ولی، کوئی بزرگ یا کوئی پیر جن کی قبروں پر لوگ قصدن جاتے ہیں، وہ کسی کے نفع نقصان کے مالک کیوں کر اور کس طرح ہو سکتے ہیں؟ اللہ پاک تو واضح طور پر قرآن میں فرماتے ہیں، سورۃ توبہ کی آیت ہے، قُل لَن يُصِيبَنَا إِلَّا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَنَا هُوَ مَوْلَانَا وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ، کہ آپ کہہ دیجئے کہ ہمیں ہرگز کوئی مصیبت نہیں پہنچ سکتی سوائے اس کے جو اللہ نے ہمارے حق میں لکھ رکھی ہے، وہی ہمارا کارساز ہے، اور مومنوں کو تو اللہ ہی پر توکل کرنا چاہیے۔ اللہ نے مومنوں کو یہ تلقین بھی کر دی ہے کہ مومنوں کو کیا کرنا چاہیے، صرف اللہ پر بھروسہ رکھنا چاہیے۔ کسی مہینے کو منحوس تصور کر لینا اور اس میں کوئی کام شروع کرنے سے خوف کھانا، یہ سب بدعات ہیں اور غلط تصورات ہیں۔ ہمیں اس سے بچنا ہے اور یہ کانسیپٹ رکھنا ہے کہ مہینے سارے کے سارے اللہ تعالیٰ کے ہیں، اور ہر مہینے میں نفع نقصان کا مالک بھی وہ اللہ واحد رب العزت ہے۔ ہمیں اپنا محاسبہ کرنا ہے۔ نحوست جو ہے وہ انسان کے اپنے طرز عمل کی وجہ سے آتی ہے، کچھ بھی باہر سے نہیں آتا۔ اگر ہمارے ساتھ کچھ غلط ہوتا ہے تو وہ ہمارے اپنے اعمال کی وجہ سے ہوتا ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ بعض معمولی چہرے بھی بہت اٹریکٹیو ہوتے ہیں، اور بعض جو چہرے ان کے نقش و نگار اور تو خوبصورت ہوتے ہیں لیکن پھیکے سے ہوتے ہیں، ان میں کوئی اٹریکشن نہیں ہوتی۔ کیا وجہ ہے؟ اصل خوبصورتی کس چیز کا نام ہے؟ اصل خوبصورتی ہے اندر کی خوبصورتی۔ جس کا اندر خوبصورت ہوتا ہے، جس کا باطن پاک ہوتا ہے، جس میں ایمان ہوتا ہے، تقوی ہوتا ہے،
خوف خدا ہوتا ہے، ان کے چہروں پر ایک روشنی آ جاتی ہے، ایک نور آ جاتا ہے۔ پھر اس کا تعلق رنگ نقش و نگار سے نہیں ہوتا، یا کہہ لیں 1% ہوتا ہے، لیکن اس کے خیالات، اس کے نظریات، اس کے اعمال، اس کی ڈیلنگز، اس کے تھاٹس اس کو خوبصورت بناتی ہیں۔ اب جو لوگ سخت مزاج ہوتے ہیں ان کے چہرے سے بھی واضح ہو جاتے ہیں، اور جو نرم دل ہوتے ہیں ان کی آنکھیں بھی سب بتا دیتی ہیں۔ تو کیا ہے کہ انسان کا چہرہ جو ہے وہ جھوٹ نہیں بولتا، وہ سب بتا دیتا ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ کوئی شخص ہے، وہ بڑی محفل میں بیٹھے ہیں اور وہ پریشان ہے اور وہ اپنی سوچوں میں لاسٹ ہوا ہے، تو اگر محفل میں بیٹھے ہوئے لوگ اس کی طرف متوجہ ہوں گے تو وہ یہ جان لیں گے کہ یہ بندہ یقیناً کسی نہ کسی پریشانی میں مبتلا ہے۔ تو کیا ہے کہ انسان کے چہرے سے تمام کیفیات جھلکتی ہیں۔ تبھی تو اللہ پاک نے قرآن پاک میں واضح طور پر فرما دیا ہے، بنی اسرائیل کی آیت نمبر 13 ہے کہ ہم نے ہر انسان کی برائی بلائی کو اس کے گلے لگا دیا ہے، اور بروز قیامت ہم اس کے سامنے اس کا نامہ اعمال نکالیں گے جسے وہ اپنے اوپر کھلا ہوا پالے گا۔ نہیں کیا ہے کہ انسان کے جو اعمال ہیں اس کے گلے میں لٹکنے کی مانند ہیں کہ اللہ کے پاس سب ریکارڈ محفوظ ہے، سب ریکارڈ محفوظ ہو رہا ہے، اور اللہ پاک اس کے اندر سب کچھ محفوظ کر رہے ہیں، اور قیامت کے روز اس کے سامنے حاضر کر دیا جائے گا، اور یوں ہوگا کہ جیسے وہ اس کے گلے میں لٹک رہا ہے۔ اور کیا فرمایا جائے گا؟ اقرأ کتابک، لو خود پڑھ لو اپنی کتاب، کفا بنفسک اليوم علیک حسیبا، آج تو آپ ہی اپنا خود حساب لینے کو کافی ہے۔ یہ اللہ پاک حکم دیں گے کہ جو تم سوچتے تھے، جو تمہاری ڈیلنگز تھیں، جو تمہاری تھاٹس تھیں، جو تمہارے اعمال تھے، آج سب تمہارے سامنے حاضر ہے۔ آج تم خود اسے پڑھ لو، اور آج خود ہی تم اپنا حساب کرنے کے لیے کافی ہو۔ تم خود جان لو گے کہ تمہارا انجام کیسا ہونا چاہیے۔ وَحُصِّلَ مَا فِي الصُّدُورِ، جو سینوں میں ہوگا وہ بھی نکال باہر کیا جائے گا۔ لہٰذا اپنے سینوں سے، اپنے دلوں سے نفاق کو، کینے کو، بغض کو نکال باہر کیجیے، کیونکہ قد افلح من تزکا وذکر اسم ربہ فصلی، بے فلاح پالی جو پاک ہو گیا اور جس نے اپنے رب کا نام یاد رکھا اور نماز پڑھتا رہا۔ جس نے فلاح پالی، جس نے تزکیہ نفس کر لیا، اپنے نفس کو پاک کر لیا، اپنے نفس سے کینے کو، بغض کو، حسد کو ختم کر دیا، اور اپنے رب کا کثرت سے ذکر کرتا رہا، یقیناً وہ شخص کامیاب ہو گیا۔ اور آگے اللہ پاک فرماتے ہیں بل تؤثرون الحیات الدنیا والآخرۃ خیر وابقی، لیکن تم تو دنیا کی زندگی کو ترجیح دیتے ہو، آخرت بہت ہی بہتر اور بقا والی ہے۔ اس لیے دنیا کے سارے غم، ساری پریشانیاں یہیں رہ جائیں گی۔ آخرت کی فکر کریں، ایک فکر ہر فکر سے بے نیاز کر دے گی، ہر فکر کو کاٹ دے گی، وہ ہے فکر آخرت، کیونکہ جسے آخرت کی فکر لگ جاتی ہے تو پھر دنیا کی فکریں اس کا کچھ نہیں بگاڑ سکتی۔ وہ اپنے رب سے لو لگا چکا ہوتا ہے، اور پھر دنیا کی ساری فکروں کے اوپر آخرت کی فکر حاوی آ جاتی ہے، اور وہ اس دنیا کو عارضی ٹھکانہ سمجھ کر، اس دنیا کی فکروں کو عارضی سمجھ کر گزار دیتا ہے۔ خلاصہ کلام یہ ہے کہ ہمیں اپنے رب پر اتنا بھروسہ رکھنا ہے کہ جب بھی کوئی چیز پریشان کرے، کوئی کام کرتے وقت خوف محسوس ہو، تکلیف کا سامنا کرنا پڑے، تو ہمیں کیا کہنا ہے؟ حسبنا اللہ ونعم الوکیل، میرا اللہ مجھے کافی ہے اور وہ بہترین کارساز ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دیکھیے، آگے سمندر تھا اور پیچھے فرعون اور اس کا لشکر تھا، اور بنی اسرائیل چلا اٹھے تھے کہ آج ہمارا کیا بنے گا، لیکن حضرت موسیٰ علیہ السلام کی زبان پر کیا الفاظ تھے، کیا کہا؟ قال، فرمایا، کلا ان معی ربی سیہدین، فرمایا میرے ساتھ میرا رب ہے، وہ بالضرور مجھے سیدھے راستے کی ہدایت دے گا۔ کیا تھا؟ اتنی مشکل میں ہونے کے باوجود اس رب العزت پر بھروسہ تھا، تو اللہ نے کامیابی عطا کر دی۔ تو کیا ہے کہ اس ذات پر بس بھروسہ رکھنا ہے ہمیں۔ حضرت مغیرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں
کہ میں نے ہر فرض نماز کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ دعا مانگتے سنا، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد۔ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ ایک ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، ساری تعریف اور بادشاہت اسی کے لیے ہے، اور بے شک وہ اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ اللہم لا مانع لما اعطیت، اے اللہ جو تو عطا کرے اسے کوئی روکنے والا نہیں، اور جو تو روک لے اسے کوئی دینے والا نہیں، اور تیرے مقابل کسی صاحب حیثیت کی حیثیت اسے کوئی فائدہ نہیں۔ تو میرا ایمان یہ ہے کہ جو شخص ہر نماز کے بعد یہ دعا پڑھ لے گا وہ ان توہمات، بدشگونی اور بدعات کا شکار کبھی نہیں ہو سکتا، کیونکہ وہ اپنے رب کی تعریف بیان کر چکا ہوتا ہے، اور وہ اپنے رب کو یہ یقین دلا چکا ہوتا ہے اور یہ دعا مانگ چکا ہوتا ہے کہ اے اللہ میں اس چیز پر ایمان رکھتا ہوں اور میں تجھ سے دعا کرتا ہوں کہ جو تو عطا کرے اسے کوئی روکنے والا نہیں ہے، اور جو تو روک دے اسے کوئی دینے والا نہیں ہے، اور تیرے مقابلے میں کوئی کتنا بھی صاحب حیثیت کیوں نہ ہو، لیکن تیرے سامنے، تیری بزرگی کے سامنے اس کی حیثیت اسے کوئی فائدہ نہیں دیتی۔ لہٰذا اس دعا کو یاد کر لیجئے اور ہر نماز کے بعد اس کو لازمی پڑھیے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمارے عمل کی اصلاح فرمائے، ہمیں صراط مستقیم پر چلائے، ہمیں ان تمام بدعات سے بچائے، اور ہمیں اپنی ہمیشہ والی جنتوں کا مہمان بنائے، ہم سے راضی ہو جائے۔ آمین رب العالمین۔ جزاکم اللہ خیرا کثیرا فی الدنیا والآخرہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔